بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عزیز طلباء، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دین کا تمام جو حکم احکام ہیں دین کے، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرما دے، اور خیر والے تمام جو حکم احکام ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ ہمارے سامنے حج کی کتاب ہمارے سامنے ہے، اور بلوغ المرام میں سے کتاب الحج ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں سے ہم نے ابتدائی کچھ احادیث پڑھ لی ہیں، اور آج ہم شروع کر رہے ہیں احرام کی اقسام اور صفت کا بیان، باوجوہ الاحرامی و صفت، کہ احرام جو ہے اس کے کیا اوصاف ہو سکتے ہیں، اور اس کی اقسام کس قسم کی ہیں، یعنی کس انداز سے ہم، کس نیت سے ہم احرام باندھیں گے، تو یہ ہمارے سامنے ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خوبصورت حدیث ہے۔ شاید یہ ایک ہی حدیث ہے اس باب میں، پھر اس کے بعد ہم اگلے باب کی طرف بڑھ جائیں گے۔ تو اس حدیث کو اگر کوئی آپ میں سے قرات کر سکتا ہے۔ عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بأمرة من ومنا من احل من احل من حج وعمرة ومنا من أهل نہیں بحج نہیں، ایک منٹ، یہ آپ 3 دفعہ یہ لفظ آیا ہے، اس کو آپ صحیح کر لیں۔ فمنا من احل بعمرۃ ومنا من احل بحج وعمرۃ ومنا من احل بحج واحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی پڑھیے۔ وأحل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أحل بعمرة فأحل عند قدومه وأما من أحل بحج بحج، أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر متفق عليه۔ جزاک اللہ خیر۔ ہمارے سامنے جو حدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ روایت ہے، یہ بہت ہی اہم ترین حدیث ہے۔ اس میں جو اصناف ہیں، اقسام ہیں، احرام باندھنے کی کیفیتیں اور اس کی اقسام ہیں، وہ ذکر کی گئی ہیں۔ تو وہ بیان کرتی ہیں، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام حجۃ الوداع، ہم نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے سال۔ فمنا من احل بعمرۃ، بس ہم میں سے کچھ وہ تھے جو جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا، ومنا، اور ہم میں سے من احل، جس نے تلبیہ پڑھا تھا بحج و عمرۃ، حج اور عمرہ دونوں کا، ومنا من احل بحج و احل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالحج، اور ہم میں سے کسی نے حج کا ہی صرف تلبیہ پکارا تھا، یعنی اس کی نیت کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی ایک حج کی ہی نیت کی تھی۔ فَأَمَّا مَنْ أَحَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ عِنْدَ قُدُومِهِ، تو جس شخص نے صرف عمرے کی نیت کی تھی تو وہ جب عمرہ کر کے فارغ ہوئے تو وہ حلال ہو گئے۔ فَحَلَّ عِنْدَ قُدُومِهِ، وہ پہنچتے ہوئے ہی، یعنی جب انہوں نے جاتے ہی عمرہ کر لیا تو وہ حلال ہو گئے۔ وَأَمَّا مَنْ أَحَلَّ بِحَجٍ، اور اس شخص نے جس نے نیت کی تھی یا تلبیہ پکارا تھا حج کا، او یا جمع بین الحج والعمرہ، جس نے جمع کر لیا تھا حج اور عمرے کو، فلم یحلوا، وہ حلال نہیں ہوئے تھے، حتیٰ کانا یوم النحر، یہاں تک کہ قربانی کا دن آ گیا تو وہ حلال ہوئے۔ متفق علیہ۔ اس روایت کے اندر ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کا ذکر ہے،
دوسرا کہ اس میں یہ 3 مختلف لوگ ہیں جو تلبیہ پکار کر الگ الگ سی نیت کرتے ہیں. کچھ وہ جو صرف عمرے کا احرام باندھتے ہیں، کچھ وہ جو عمرے کے ساتھ ساتھ حج کا بھی دونوں اکٹھے ہی نیت کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو صرف حج کی ہی نیت کرتے ہیں. اچھا، یہاں پہ جو مذکور ہے وہ اس بات کا ذکر یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی ہی نیت کی تھی. اچھا، اب آگے جو ہے وہ تھوڑی سی اس میں مزید تفصیل ہے. مثلا حج کی 3 اقسام ہیں. ایک حج ہے مفرد، تو جس میں یہ ہے کہ صرف حج ہی کی نیت کی ہے، اسے حج مفرد کہا جاتا ہے. اس میں عمرہ نہیں ہوتا. البتہ جو جاتے ہی بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے اس کو طواف قدوم کہا جاتا ہے. وہ عمرے کا طواف نہیں ہوتا، وہ طواف قدوم ہی ہوتا ہے. دوسری قسم وہ ہے جس میں حج اور عمرے دونوں کا ہی احرام باندھا ہے، وہ حج قران ہے. یعنی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حج قران کا جو ہے وہ احرام باندھا تھا. البتہ یہاں اس روایت کے اندر حج مفرد کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر روایات سے جو ہمارے سامنے بات آتی ہے وہ حج قران کی ہی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے دونوں کی ہی نیت فرمائی تھی. اچھا، تیسری قسم وہ ہے کہ جس میں صرف عمرے کی ہی نیت کی جاتی ہے. یہ وہ حج کے ایام میں عمرہ نہیں ہوتا. حج کے ایام میں صرف عمرہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ نے عمرے کے بعد دوبارہ پھر احرام کھول کر نئے سرے سے یوم ترویہ کو یعنی 8 ذی الحجہ کو نئے سرے سے احرام باندھنا. تو یہاں پہ 3 اقسام ہمارے سامنے ہیں: ایک حج مفرد، ایک حج قران، اور ایک حج تمتع. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو تمتع کا یہاں پہ ذکر ہے، تمتع جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شروع کر دیا تھا یعنی عمرہ کر لیا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی فرمائی اور پھر حج تمتع جو ہے وہ سامنے آیا. اس سے پہلے صرف 2 ہی اقسام، ایک حج قران اور حج مفرد. اچھا، حج قران اور حج مفرد دونوں میں ہی درمیان میں احرام کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی. درمیان میں احرام کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جا کے عمرہ کرنا ہے. عمرہ کرنے کے بعد فوری طور پر آپ نے احرام کی ہی حالت میں رہنا ہے، اور پھر اس کے بعد جب آپ نے قربانی کر لینی ہے یوم النحر کو، اس قربانی کرنے کے بعد آپ نے احرام کھولنا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج کر رہے تھے تو اس موقع پر آپ نے عمرہ کرنے کے بعد یہ اعلان فرمایا کہ جو شخص اپنے ساتھ قربانی لے کر نہیں آیا وہ اپنا احرام کھول دے. تو یہ اس موقع پر حج تمتع جو ہے وہ ہمارے لیے مشروع ہوا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تو حج تمتع نہیں کیا، لیکن یہ ضرور کہا کہ اگر آئندہ سال اللہ نے توفیق دی تو میں حج تمتع کروں گا. لیکن اب یہاں پہ ساتھ ہی بات یہ ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا ہے یا یا حج قران کیا ہے یا حج مفرد کیا ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران ہی کیا ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ حج مفرد کیا ہے. اور وہ حج مفرد اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں اس میں اس بات کا ذکر ہے وَأَحَلَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحج. ٹھیک ہے، تو اس مناسبت سے وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے صرف حج ہی کیا. اچھا، حج صرف حج کے اندر قربانی نہیں ہوتی. صرف حج مفرد جو ہے جس کو ہم حج مفرد کہتے ہیں اس میں قربانی نہیں ہوتی. حج قران میں قربانی ہوتی ہے، حج تمتع میں بھی قربانی ہوتی ہے. لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام معمول مبارک تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے اوپر بھی جب تشریف لائے تھے تو اس موقع پر بھی آپ نے قربانیاں کی تھیں. یعنی جب آپ عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے تھے اس موقع پر بھی 60 جانور، 60 اونٹ جو ہیں وہ ذبح فرمائے تھے. حالانکہ عمرے کے موقع پر تو قربانی لازم اور واجب نہیں ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عام معمول تھا کہ وہ اگر عمرہ یا حج کے لیے نہیں آتے تھے حرم تب بھی وہ
جو ہے وہ قربانی بھیج دیا کرتے تھے کہ جا کے قربانی کر لیں، اور ان کی طرف سے قربانی کر لی جاتی تھی حرم کے اندر، یعنی مکہ کے اندر۔ تو جن لوگوں نے یہ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف حج مفرد کیا ہے، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 100 قربانیاں ہوئی ہیں جس میں 63 خود آپ نے کی ہیں، وہ اس مناسبت سے کہتے ہیں کہ چونکہ یہ جو قربانیاں تھیں یہ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام جس طرح قربانیاں پہلے بھی کہیں تھی اسی طرح ہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے میں یہ جو روات ہیں یا مختلف لوگ ہیں ان کو اس بات میں شبہ ہوا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مفرد کیا ہے یا حج قران کیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج قران کیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا جب آپ نے یہ حکم دیا کہ میں تمتع نہیں کر سکتا، یعنی میں احرام نہیں کھول سکتا، تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر میں نے قربانی ساتھ نہ لی ہوتی اور میں نے اپنے بالوں کو یعنی جس طرح یعنی اس کو نہ حلق نہ کروانے کا جو نیت ہے وہ نہ کی ہوتی تو میں اب جو ہے وہ احرام کھول دیتا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ وہ تمتع کریں۔ تو یہ ایک بنیادی ہمارے پاس 3 اقسام ہیں حج کی۔ تو جس وقت انسان میقات سے گزرتا ہے اس موقع پر ان 3 اقسام میں سے کسی ایک حج کی نیت کرنی ہوتی ہے، وہ حج مفرد کر لے، وہ حج قران کر لے، یا حج تمتع کر لے۔ تو یہ ہے در حقیقت۔ جی آگے پڑھیے، یہ اگلا باب شروع ہو رہا ہے، باب الاحرام وما يتعلق به، احرام اور اس سے متعلقہ امور کا بیان۔ اس میں مختلف روایات ہمارے سامنے ہوں گی۔ ابتدا کیجیے، پڑھیے، کوئی آپ میں سے قرات کرے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال ما احل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا من عند المسجد، متفق علیہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے پاس سے احرام باندھا تھا۔ ہاں جی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے پاس سے احرام باندھا ہے۔ تو اس روایت سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے اس میں یہ بات واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاں جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ما احلہ، نہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلبیہ پکارا الا من عند المسجد، مگر مسجد کے پاس سے، متفق علیہ۔ اسے روایت کیا ہے بخاری اور مسلم نے۔ ہاں جی، تو یہ جو روایت ہے اس سے اس کو بیان کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بعض نے یہ کہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداء کے مقام پر جو ہے وہ نیت کی ہے، لیکن مسجد سے مراد یہ ہے کہ یہاں سے بیر علی اس کو کہتے ہیں یا اس کو ذی الحلیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ احرام باندھنے کا میقات ہے مدینہ والوں کے لیے، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مدینہ والوں کا جو میقات ہے وہ ذو الحلیفہ ہے۔ تو اس کو بیر علی بھی کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ اس کو مسجد کے نام سے بھی یہاں پکارا گیا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے پاس سے ہی، جہاں پہ مسجد تھی تو مسجد سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا۔ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نکلے ہیں مدینہ سے تو 6 راتیں باقی تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں یہاں ذوالحلیفہ، رات گزاری ہے۔ رات گزارنے کے بعد مقصد یہ تھا کہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے جمع ہو جائیں، اور یہاں سے پھر کوچ کرنے کا ارادہ تھا۔ تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ رات گزارنا کوئی مسنون عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ پہنچ کر انتظار کرنا
یہ اصل مقصد تھا کہ تمام صحابہ اور ارد گرد کے قبائل جو کہ مدینہ سے باہر بھی ہیں وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں اور یہاں پر اکٹھے ہی سارے مل کر نکلیں. تو اس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 6 راتیں باقی تھیں ابھی ذی الحجہ میں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلے ہیں اور یہاں ذی الحلیفہ میں رات گزاری ہے. یہاں پہ آپ نے قیام کیا ہے اور پھر اگلے دن ظہر کی نماز پڑھی ہے اور 2 رکعتیں ہی پڑھی ہیں. ظہر کی نماز 2 رکعتیں ہی پڑھ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سواری پر سوار ہوئے ہیں. تو یہ جو 2 رکعتیں ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ احرام کے کچھ خاص نوافل ہیں. یہ بات صحیح نہیں ہے. احرام کے کوئی نوافل نہیں ہے، احرام کے نوافل نہیں ہے، بلکہ یہ ظہر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی ہے. البتہ آگے آ جائے گی روایت جس میں اس بات کا اظہار ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کر کے احرام باندھا ہے. تو غسل کر کے احرام باندھنا یہ مسنون عمل ہے، لیکن احرام کے لیے نوافل ادا کرنا یہ نہیں. تو یہاں پہ اند المسجد سے مراد مسجد جو ہے وہ کون سی ہے؟ مسجد ذی الحلیفہ. تو اس کو ذہن میں رکھیے. جی آگے پڑھیں گے. کون استاد جی؟ جی 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 استاد جی پڑھ لیں گے انشاءاللہ. پڑھیے. یہ آگے الفاظ ہیں کچھ جو باقی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو الفاظ تھے وہ کیا ہیں؟ اللہم لبیک حجن و عمرتن، کہ اے اللہ میں حج اور عمرہ دونوں کے لیے جو ہے وہ نیت کرتا ہوں. اسی طرح اللہم لبیک حجن، اگر کسی نے صرف حج کی نیت کرنی ہے تو یہ الفاظ ادا کرے گا، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حج کے لیے حاضر ہوں. اور جس نے صرف عمرے کی نیت کرنی ہے وہ یہ کہے گا اللہم لبیک عمرتن، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. تو یہ الفاظ جو ہیں یہ مسنون ہیں اور انہیں اختیار کرنا چاہیے اور اس میں فرق بھی رکھنا چاہیے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ دور دراز کے علاقے سے حج کی نیت سے جاتا ہے اس کو یہ وہ چونکہ زیادہ تر ہم لوگ جب بھی جاتے ہیں تو قران نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے ساتھ قربانی نہیں ہوتی. ہمارے پاس صرف 2 ہی آپشن ہوتے ہیں، یا حج مفرد یا حج تمتع. یہ زیادہ تر یہ ہے. ممکن ہے کہ کوئی قران کی صورت بھی اختیار کر لے کہ وہ بائی شپ اگر کوئی جاتا ہے اپنے ساتھ قربانی لے کر تو وہ ممکن ہے، لیکن عموماً حج تمتع کی نیت ہوتی ہے. چونکہ اس کے بارے میں مختلف روایات میں یہ ظاہر ہے کہ یہ افضل بیان کیا گیا ہے، یہ حج جو ہے یہ افضل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں مزید تاکید بھی فرمائی ہے. تو اس لیے لوگ جب احرام کے لیے احرام باندھتے ہیں تو ان میں ایک عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ بعض اوقات یہاں سے ہی تلبیہ پکارنا شروع کر دیتے ہیں. ایئرپورٹ سے ہی ان کو باقاعدہ جو ہے وہ بلند آواز سے ہماری گورنمنٹ والے جو ہمارے گورنمنٹ کے جو موظف ہوتے ہیں اور وہ رہنمائی کے لیے گائیڈ ہوتے ہیں وہ یہیں سے ان کو کہلوانا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ تلبیہ پکارنا شروع کریں. ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ان کو کم از کم جب یہ جہاز کے اندر ان کو بتایا جائے گا کہ ہم میقات کے اوپر سے گزر رہے ہیں تو وہاں یہ خود کم از کم پڑھ سکیں. لیکن اب یہ چیز جو ہے یہ بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ وہ نیت کیا کریں، صرف عمرے کی جیسے اللہم لبیک عمرتن یا اللہم لبیک حجن و عمرن، یا صرف ہی اللہم لبیک حجن. تو یہ تینوں چونکہ الگ الگ ہیں نیتیں، اس لیے یہ ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے. ایک تو احرام کی جو یا تلبیہ پکارنا ہے یہ پکارنا ہے میقات کے مقام پر، جب وہاں سے ہم گزرتے ہیں تو اس جگہ سے ہم نے نیت کرنی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے تمتع کرنا ہے تو پہلے کیا کرنا ہے، پہلے ہم نے صرف عمرے کی نیت کرنی ہے. اور اگر ہم نے مفرد حج کرنا ہے، حج مفرد کرنا ہے، تو پھر ہم نے صرف حج کی ہی نیت کرنی ہے، اس میں عمرے کا لفظ شامل نہیں اور نہ ہی. اور جاتے ہوئے جو پھر جو مفرد کرنے والا ہے وہ جاتے جو
طواف کرتا ہے उसे तवाफ़ कुदूम कहा जाता है। जी, हदीस पढ़िए आगे। وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. خلاد تابعی ہیں اور صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ تو یہ اپنے والد سے یعنی خلاد جو ہیں یہ اپنے والد سے بیان کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتانی جبریل فامرنی ان آمر اصحابی ان یرفعوا اصواتهم بالاہلال، میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے صحابہ کو یہ حکم دوں کہ وہ بلند کریں اپنی آوازوں کو تلبیہ پکارتے ہوئے۔ رواہ الخمسہ وصححہ ترمذی و ابن حبان۔ تو یہ ایک دلیل ہے اس بات کی کہ جب بھی ہم نے تلبیہ پکارنا ہے یہ مردوں کے لیے لازم ہے کہ وہ بلند آواز سے تلبیہ پکاریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی بلند آواز سے تلبیہ پکارا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ میں نے جیسے پہلے آپ سے گزارش کی ہے کہ کچھ صحابہ کو یہ تردد ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدا مقام پر جو ہے وہ تلبیہ پکارا ہے۔ وہ بنیادی وجہ یہ تھی کہ چونکہ بلند آواز سے تلبیہ پکار رہے تھے اس وجہ سے انہیں یہ محسوس ہوا کہ شاید ابھی ہی انہوں نے بلند آواز سے پکارا ہے اور یہیں سے نیت کی ہے۔ تو جنہوں نے بیر علی سے یعنی مسجد سے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ وہ وہاں سے تلبیہ پکار رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ہی تلبیہ پکارا تو انہوں نے وہاں سے ہی ذکر کیا ہے۔ تو بلند آواز سے تلبیہ پکارنا جیسے ابن شیبہ میں ہے صحابہ کے حوالے سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اتنی زور سے تلبیہ پکارا کرتے کہ ان کے گلے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اور یہ سفر جو ہے یہ بعض اوقات کیونکہ اس دور میں اونٹوں پر یا گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا اور مدینہ سے مکہ پہنچتے ہوئے بھی کچھ ایام گزرتے تھے، 8 دن بھی گزر جاتے تھے اور اس سے کم یا زیادہ بھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام ان تمام ایام میں تلبیہ پکارا کرتے تھے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنی زیادہ اس میں تلبیہ پکارنے میں کتنا انسان تردد کرتا ہے اور کتنا زیادہ کوشاں رہتا ہے اور ہمیں کس انداز سے حکم دیا گیا ہے کہ اس کو بلند آواز سے پکارنا ہے۔ ہاں البتہ خواتین کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ بلند آواز سے تلبیہ پکاریں، ان کو آہستہ آواز سے ہی پکارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم حج کے لیے نکلے تو ہم زور زور سے تلبیہ پکارا کرتے تھے۔ اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں ابو طلحہ کے پیچھے سوار تھا جبکہ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا تلبیہ زور زور سے پکار رہے تھے۔ تو یہ لبیک اللہم لبیک یہ ایک ایسا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا کلمہ ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی، اور اس میں بار بار جو لا شریکہ کا لفظ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ایک بے مثال اعلان ہے، اور اس اعلان کے ہی بدلے میں اللہ تعالیٰ انسان کو جب وہ حج کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ تو تلبیہ کے جو الفاظ ہیں یہ انتہائی زیادہ بابرکت ہیں، اور ان کو اس انداز سے بلند آواز سے پکارنا یہ مسنون عمل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل نے آ کے حکم دیا کہ آپ ان کو حکم دیں کہ یہ بلند آواز سے پکاریں۔ تو اس کی اہمیت جو ہے وہ دو چند ہو جاتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات جو ہے ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی تھی اور جبریل کے ذریعے ہی پہنچتی تھی، لیکن یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کا ذکر اس لیے بھی اضافی طور پر یہاں پہ شامل کیا تاکہ اس میں تاکید ہو جائے کہ یہ عمل جو ہے غالباً اس میں فرشتے بھی شریک ہوتے ہیں، تو صحابہ کو بھی چاہیے کہ وہ اس میں شریک ہو جائیں۔ جی
پڑھیے. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما اس سے ان پہلے ایک رسول روایت اللہ اس سے پہلے ایک روایت ہے. وعن جی استاد سوری جی وعن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تجرد احلالی. لإهلاله وقت الصلاة. سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ بلا شبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑے اتارے، تجردا اپنے لباس کو اتارا، لِأَهْلَالِهِ اپنے احرام باندھنے کے لیے، وقت صلاح اور غسل بھی کیا. رواہ ترمذی و حسنہ. تو یہاں پہ اس سے مراد یہ ہے کہ غسل کرنا جو ہے وہ مستحب ہے. جب بھی احرام باندھنا ہے، احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا یہ مستحب ہے، مسنون عمل ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، اس لیے اس کو اختیار کرنا چاہیے. تو آگے پڑھیے، اگلی روایت پڑھیے. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں محرم کے لیے کیا پہنا جائز ہے اور کیا نہیں، تو اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. ہاں، یہاں پہ زیادہ چیزیں وہ مذکور ہیں جو کہ ممنوعات لباس میں نہیں، یعنی ممنوعات احرام ہے. ان میں سے یہ روایت ہمارے سامنے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، ما یلبس المحرم کیا پہنے محرم، من الثیاب کپڑوں میں سے، قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلبس القمیص قمیص نہ پہنے، ولا العمائم امامہ بھی نہ باندھے، ولا السراویلات اور شلوار بھی نہ پہنے، ولا البرانس اور اس کے ساتھ جو پجامہ وغیرہ ہے وہ بھی نہ پہنے، ولا الخفاف اور موزے بھی نہ پہنے، الا احد لا یجد نعلین مگر ایسا کوئی شخص جو نہ پائے اپنے لیے جوتے، تو وہ وَلْيَقْطَعْهُمْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ. لا یجد نعلین جس نے جو جوتے نہ پائے، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ بس چاہیے کہ وہ پہن لے موزے، وَلْيَقْطَعْهُمَا اور چاہیے کہ وہ کاٹ دے ان دونوں کو، اسفل من الکعبین اپنے ٹخنوں سے نیچے سے، ولا تلبسوا شیئا من الثیاب مسہ الزعفران ولا الورس اور نہ کچھ پہنے کچھ بھی من الثیاب کپڑے میں سے جسے زعفران اور زرد رنگ کی یہ بوٹی ورس جو ہے، یہ اگر کسی کپڑے کے ساتھ ہے تو وہ نہ پہنے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ٹوپی، عمامہ، شلوار، قمیص اور اسی طرح موزے وغیرہ، جوتے، یہ نہیں پہنے جا سکتے. اگر کسی کے پاس جوتے وہ ہوں جو کہ ٹخنوں کو ڈھانپنے والے ہیں تو وہ نہیں پہننے. ہاں البتہ وہ جوتے جو کہ ٹخنوں سے نیچے ہیں وہ پہن سکتا ہے. اسی طرح اگر کسی کے پاس جوتے ہی نہیں ہیں تو وہ اگر خفین جو ہیں موزے پہننا چاہے تو اس کو بھی یہ لازم ہے اس کے لیے کہ وہ کاٹ لے گا، وہ اپنے ٹخنوں سے نیچے ان موزوں کو کاٹے گا تاکہ وہ ٹخنے جو ہیں وہ ڈھانپے ہوئے نہ ہوں. اسی طرح کچھ اور روایات بھی ہمارے سامنے ہوں گی جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ خواتین کے لیے الگ سے کچھ حکم احکام ہیں. وہ انشاءاللہ اگلی روایات میں آپ کے سامنے آئیں گی، جس میں ان کو
پردہ نہ کرنے کے بارے میں بھی ذکر ہے، اور دستانے نہ پہننے کے بارے میں بھی بات ہے، اور جرابیں وغیرہ سے بھی منع کیا گیا ہے، تو وہ انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ہاں جی، یہ روایت پڑھیے۔ وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولهله قبل أن يطوف بالبيت متفق عليه۔ ہاں جی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بڑی زبردست ہے، خوبصورت روایت ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ احرام باندھنے سے پہلے کیا خوشبو استعمال کر سکتے ہیں، اس کا ذکر یہاں پہ موجود ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لإحرامی قبل ان یحرما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں خوشبو لگایا کرتی تھی، ان کے جسم کو خوشبو لگایا کرتی تھی ان کے احرام سے پہلے۔ وہ احرام نیت ان کی ہوتی تھی کہ میں نے احرام باندھنا ہے، لیکن قبل ان یحرما، احرام سے پہلے ہی، باندھنے سے پہلے ہی، نیت کرنے سے پہلے ہی، ابھی انہوں نے پہنا نہیں ہے تو وہ خوشبو لگا لیا کرتی تھی۔ وَلِحِلِّ قبل ان یطوف بالبیت، وَلِحِلِّهِ قبل ان یطوف بالبیت۔ اور اسی طرح بیت اللہ کے طواف، یہ طواف زیارہ اس کو کہتے ہیں، جو کہ 10 تاریخ کو کیا جاتا ہے، یوم النحر کو جو طواف زیارہ ہے، جسے طواف افاضہ بھی کہا جاتا ہے اور طواف فرض بھی یا طواف رکن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ طواف جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کر لیتے تھے، حلق بھی کروا لیتے تھے، تو وہ حلال ہو جاتے تھے۔ تو یہاں پہ اس طواف کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں وَلِحِلِّهِ قبل ان یطوف بالبیت، اور جب آپ حلال ہو جاتے، حلال ہونے کے لیے، تو اس موقع پر بیت اللہ کا طواف کرنے سے پہلے میں خوشبو لگا دیتی تھی۔ متفق علیہ۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب احرام باندھنے کا ارادہ ہو تو خوشبو لگانا مستحب ہے، اگرچہ اس کا رنگ یا اثر احرام باندھنے کے بعد تک باقی رہے۔ البتہ احرام جب باندھ لیا جائے پھر اس کے بعد خوشبو لگانا جو ہے وہ حرام ہے۔ ہاں جی، اور اسی طرح جب احرام اتاریں، جب احرام اتارنا ہے اس کے بعد بھی خوشبو لگانا، یہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ جی، پڑھیے۔ جی میں پڑھتی ہوں ابھی۔ پڑھیں جس نے بھی پڑھا۔ وعن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم۔ جی، اس حدیث میں کچھ ممنوعات ہیں جن کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے، احرام کی حالت میں ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ یہاں پہ بیان کی گئی ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرماتے تھے، یا انہوں نے فرمایا، لا ينکح المحرم ولا ينکح ولا يخطب، نہیں محرم جو ہے نکاح کر سکتا اور نہ اس کا نکاح کیا جا سکتا، اور نہ وہ نکاح کا پیغام ہی بھیج سکتا۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ احرام کی حالت میں ممنوع ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کو نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتا ہے تو وہ احرام کی حالت میں یہ ممکن نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں نہ تو نکاح کیا جا سکتا ہے، نہ نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو یعنی احرام والے شخص کو نکاح کا پیغام دے۔ تو یہ ہر ایک اعتبار سے ممنوع اور حرام ہے۔ ہاں جی، تو جو شریعت کے جو احکام ہیں، جو شرعی امور ہیں، ان میں جو دور نبوی کا جو انداز ہے اس میں ایک یہ بالکل واضح ترین معاملہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ براہ راست کسی عورت کے ولی کو کہہ سکتا تھا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی بیٹی ہے، بہن ہے یہ۔ اور اسی طرح بعض اوقات براہ راست بھی
खातून खाना को निकाह का पैगाम दिया जा सकता था। तो इस बुनियाद पर यहाँ पे बिल्कुल वाज़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ममानत फरमा दी है कि मुहर्रम निकाह नहीं कर सकता। इसी तरह कोई शख्स यानी वली जो है वो मुहर्रम को जो है वो कह दे, औरत का वली जो है कि मैं अपनी बेटी का आपके साथ निकाह करना चाहता हूँ, या मंगनी की सूरत कोई हो, तो ये सारी की सारी इहराम की हालत में ये ममनुआ चीज़ें हैं। इहराम की हालत में ये बात जो है वो जायज़ नहीं है। तो क्योंकि ये एक अमल ऐसा है जो कि शरई हुक्म है और शरई अमल है, और ये एक रुकन है, इस्लाम का बुनियादी रुकन है, और इसमें तमाम लोग इकट्ठे होते हैं, और इसमें सिर्फ अल्लाह ताला की वहदानियत का इजहार है, और मनासक हज की अदायगी के लिए इंसान को उस पर ही तवज्जो की ज़रूरत है, और उसी उसी पर इर्तिकाज़ रहना चाहिए। तो ये चंद एक चीज़ें जो हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारे मामलात हैं, जैसे शिकार करना। ये आगे आ रहा है, पढ़िए। मैं पढ़ूं? वअन अबी क़तादतल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु फी क़िस्सति सैदिहिल हिमारल वहशिय्य व हुवा गैरु मुहरिमिन क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लि अस्हाबिही व कानू मुहरिमीन हल मिनकुम अहदुन अमरहु औ अशारा इलैहि बिशैइन क़ालू ला क़ाल फकुलू मा बकिया मिन लहमिही मुत्तफ़क़ुन अलैहि। मुत्तफ़क़ुन अलैह। जी, ये शिकार, ये पहली चीज़ जो है वो हमारे इहराम की हालत में जो ममनू है वो क्या है कि वो निकाह नहीं कर सकता। अब दूसरी चीज़, शिकार ममनू है। वअन नबी क़तादत अल अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़ी क़िस्सति सैदिही अल हिमार अल वहशी व हुवा गैरु मुहरिम। क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हिमारे वहशी के हवाले से एक किस्सा है, जो उन्होंने शिकार किया था, हिमारे वहशी को शिकार किया था, उसका किस्सा बड़ा मारूफ है। वह हुआ गैर मुहरिम, और वो इहराम की हालत में नहीं थे। काला, वो कहते हैं, फ़काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लि अस्हाबिही व कानू मुहरिमीना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने सहाबा को, और वो इहराम की हालत में थे। हल हल मिनकुम अहदुन अमरहु, कि क्या तुम में से कोई एक, किसी ने हुक्म दिया था इस बात का कि वो तुम शिकार करो, औ अशारा इलैहि बिशैइन, या किसी ने आंख से या किसी ने अपने अंदाज से इशारा किया था। कालू, सहाबा ने कहा, ला, नहीं। काला फकुलू मा बकिया मिन लहमिही, पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाओ जो कुछ गोश्त से कुछ बच गया है वो तुम खाओ। मुत्तफ़क़ुन अलैह। ये एक लंबी रिवायत है, इस पे हम बात करते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। बड़ा अहम तरीन वाक़या है, जो कि सैयदना अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से हमारे सामने बड़ा मारूफ है। हुआ ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नीयत की मैं हज करने के लिए निकल रहा हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बहुत सारे मुतअद्दिद ऐसे सहाबा जो कि इहराम के बगैर थे, उन्हें अपने अपने से पहले ही रवाना फरमा दिया। और मकसद यही था कि ऐन मुमकिन है कहीं कोई दुश्मन वगैरह का कोई मसला ना हो। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह तरीका हुआ करता था कि वो जिस इलाके की तरफ सफ़र करना चाहते, उस पूरे इलाके की नाकाबंदी जो है वो पहले से रखते, ताकि मालूमात जो है वो मुयस्सर रहें कि हालात क्या हैं, और उसके मुताबिक फौरी तौर पर वो अपने फैसले फरमाया करते। इसी तरह अब मक्का तो मुसलमान हो गया था, 10 हिजरी का ये वाक़या है। लेकिन सूरत हाल ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी पेशबंदी के तौर पर अपने बाद सहाबा को इहराम के बगैर ही आगे भेजा करते थे, ताकि ज़रूरत के पेश नज़र जो भी सूरत हाल हो उसके मुताबिक फ़ैसला किया जा सके। तो सैयदना अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हीं सहाबा में से थे जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा हुआ था, और ये घुड़सवार थे, और इनके साथ भी बहुत सारे सहाबा थे दीगर, लेकिन वो इहराम की हालत में थे। अब सूरत हाल ये थी कि एक जगह पहुंचे और क़याम किया। जब क़याम किया तो वहाँ पर सहाबा ने देखा कि एक नीली गाय जो है वो नज़र आ रही है, और ये शिकार है। अब कोई भी सहाबी उस तरफ इशारा नहीं कर रहा। सैयदना अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इहराम की हालत में नहीं है, और नीयत ये है तमाम की कि ये खुद देखें और खुद शिकार करें, ताकि हम उससे इस्तेफादा कर सकें, हम गोश्त खा सकें। अगर कोई इशारा कर देगा
تو ظاہر بات ہے کہ جس نے اشارہ کر دیا اس نے اس نے احرام کی جو حکم احکام ہے اس کے مطابق اس نے عمل نہیں کیا. شکار کرنا تو ممنوع ہے، اور جس نے کوئی اشارہ بھی کر دیا اس کے لیے گوشت کھانا بھی ممنوع ہو جائے گا. چنانچہ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نوٹ کر رہا تھا کہ سارے جو ہے نا وہ ایک طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، اور میں نے اچانک دیکھا تو وہاں پہ ایک نیل گائے تھی. میں نے فوری طور پر جو ہے وہ اپنا گھوڑے پر سوار ہوا، اور جلدی میں اپنا نیزہ بھی نیچے بھول گیا. میں نے صحابہ کو کہا، اپنے دوستوں کو صحابہ کو کہا کہ مجھے نیزہ پکڑا دو، تو کسی نے میری بات ہی نہیں سنی. نہ مجھے کوئی کسی نے جواب دیا، نہ مجھے نیزہ پکڑایا. پھر مجھے خود اترنا پڑا اور پھر مجھے نیزہ اٹھا کے سواری کرنی پڑی، اور پھر میں نے جا کے شکار کر لیا. تو بعد ازاں جب نیل گائے کو پکڑ لیا تو وہ اس کا گوشت وغیرہ بنا لیا، تو میں نے صحابہ کو دیا، انہوں نے اس کو اختیار کیا، یعنی کھایا پیا. لیکن بعد ازاں ان کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ پتہ نہیں اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جائز بھی قرار دیتے ہیں کہ نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور میں نے یہ سوال کیا. تو یہ وہ واقعہ ہے جو اصل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تھا کہ آپ کھائیں، اگر کسی نے اشارہ وغیرہ نہیں کیا تو وہ استعمال کر سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ وہ روایت ہے جس میں اس بات کا اظہار ہے کہ حل منکم احد امرہ، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص تھا جس نے ابو قتادہ کو حکم دیا، او اشارہ الیہ بشیء، یا کسی چیز کے ساتھ اشارہ ہی کیا ہو کہ وہ نیل گایا جا کے شکار کرو. تو سب نے کہا کہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اجازت دے دی، فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِن لَحْمِهِ، کہ اس حمر وحشی سے جو بچ گیا ہے وہ جا کے کھاؤ، تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں جی، آگے روایت پڑھیے. وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان إليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أننا جی 1 منٹ، اذان ہو جائے بس 2 منٹ دیکھتے ہیں. جی وعن الصعب بن جسامة الليثي رضي الله تعالى عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، متفق عليه. یہ حدیث جو ہے یہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمار وحشی جو ہے اس کا گوشت ہدیے کے طور پر جو پیش کیا گیا تھا اس کو قبول نہیں لیا، اس کا اظہار ہے. صعب بن جسامہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اہدہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہدیہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، حمارن وحشین، ایک نیل گائے کا، وہو بالابوائی او بودانہ، اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا تو ابوا کے مقام پر تھے یا ودان کے مقام پر۔ ابوا جو ہے یہ ایک پہاڑ کا نام ہے، یہاں پہ ایک بستی بھی ہے، اور آمنہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مکرمہ، وہ یہیں پہ فوت ہوئی تھیں، تو یہ جوفہ کے قریب کہا جاتا ہے اس کو، یعنی مکہ اور مدینہ کے رستے میں یہ ایک جگہ ہے۔ فردہ علیہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہدیے کو لینے سے انکار کر دیا اور لوٹا دیا۔ وقال، اور فرمایا، انا لم نردہ، بے شک میں نے نہیں لوٹایا اسے، علیکا تیری طرف، الا مگر انا حرم، یہ کہ ہم احرام کی حالت میں ہے، متفق علیہ۔ مقصد یہ ہے کہ احرام کی حالت میں جب کوئی شخص ہو اور اس کے لیے شکار کیا جائے تو وہ شکار بھی وہ نہیں استعمال کر سکتا۔ پچھلی روایت میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی ہے، لیکن شرط کیا تھی کہ پوچھا ہے کہ کیا اشارہ تو نہیں کیا، کسی نے یہ حکم تو نہیں دیا جاؤ جا کے شکار کرو اور ہمارے لیے یہ نیل گائے جو ہے وہ لے کر آؤ، نہیں، تو پھر اجازت دی ہے۔ اور اگر کسی نے کسی خاص شخص کے لیے جو کہ احرام کی حالت میں ہے اسی کے لیے ہی شکار کیا ہو تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی شخص نے ابھی وہ اس کا ارادہ ہے کہ میں ذی القعدہ میں جاؤں گا، لیکن وہ شوال میں ہی کوئی شکار پا لیتا ہے اور اس نے ابھی کوئی احرام وغیرہ نہیں باندھا اور اپنے علاقے میں ہی اس کو کوئی شکار وغیرہ کی چیز مل جاتی ہے تو وہ شکار کر لیتا ہے، تو وہ چونکہ احرام کی حالت میں نہیں ہے اس لیے وہ اس کو اختیار کر کے اس کو محفوظ کر کے بعد نہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی شکار کا گوشت فی نفسی ہی جائز ہے، لیکن احرام کی حالت میں احرام والے کے لیے یہ جائز نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ وضاحت فرما دی ہے۔ جی آگے ایک حدیث ہم پڑھ لیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پڑھیں کوئی بھی۔ وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم والأقرب والحلالة الأقرب والغراب والفارة ہاں جی، الأقرب والحدات والغراب والفأرة والكلب العقور، ہاں جی، ہداۃ یہ وہ ساتھ ملا ہوا لفظ ہے، دراصل یہ الگ سے ہے۔ جی کون سا لفظ؟ یہ جو اقرب کے بعد ہے نا والحداۃ، یہ آپس میں ملے ہوئے، الف ہے۔ ہاں جی یہ الف ہے، یہ آپس میں ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک ہی لفظ ہے لیکن یہ الگ الگ ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین ہماری والدہ، وہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 من الدواب کلہن فواسق، 5 چوپائے ایسے ہیں جو کہ یہ سارے کے سارے فواسق ہیں، یعنی یہ موذی جانور ہیں، ٹھیک ہے؟ فرمایا یقتلن فی الحل والحرام، انہیں قتل کیا جائے گا بے شک وہ حل میں ہوں یا حرم میں ہوں، یعنی یہ حدود حرم کے اندر ہوں یا اس سے باہر ہوں، جہاں کہیں بھی کوئی انسان ان کو پائے ان کو قتل کر دے۔ سب سے پہلا ہے الاقرب، بچھو، والحدہ، چیل، والغراب، کوا، والفأرہ، چوہا، والکلب العقور، اور ہلکا کتا جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کاٹ کھانے والا، اور وہ کتا جو کہ بہت ہی جو ہے وہ سدایا ہوا نہیں ہے اور وہ نقصان پہنچانے والا ہے، وہ کسی کو بھی کاٹے گا تو وہ ظاہر بات ہے کہ اس کا نقصان کرے گا، اس کی جان لے لے گا۔ تو ایسی صورت میں یہ 5 ایسے جانور ہیں جن کا نام لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اگر آپ کو حدود حرم سے باہر ملے یا حدود حرم کے اندر ملے ان کو قتل کرنا ہے۔ ہاں جی، تو یہ تو صرف ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک انداز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جس میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی کچھ جانوروں کا ذکر کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی جانور یا کیڑا مکوڑا جو کہ نقصان دینے والا ہے تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ درندہ کوئی بھی اس علاقے میں آ جائے تو یہ نہیں ہے کہ احرام کی حالت میں ہے تو اب ہم نے اب اس کو کچھ نہیں کہنا، یا وہ حدود حرم میں اب آ گیا ہے کوئی درندہ تو ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے، نہیں، اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اور اس کی بنیاد یہی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلہن فواسق، کہ یہ پانچوں کے پانچوں جانور جو ہیں یہ موذی جانور ہیں۔ جو موذی ہو یعنی ایذا دینے والا ہو اس کو قتل کرنا، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ احرام کی حالت میں بھی قتل کر سکتا ہے اور حدود حرم میں بھی اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہاں جی، اور کچھ؟ صحیح، جزاک اللہ خیر ناصر۔ جی بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔